ہے کہ بندہ جو خواب دیکھتا ہے اس کو ٹریس کیا جائے جدید آلات کے ساتھ. آج تک چاند تک پہنچنے والے نامراد لوٹے ہیں، وہ خواب کے عالم کو ٹریس نہ کر سکے. میرے مصطفیٰ کا ادنا سا غلام، اس کو وہ مقامات مل گئے کل کائنات کے سائنسدان ان کے جوتیوں کے نوک کے برابر بھی نہیں. وہ دیکھتا ہے شرف الدین وہ قصہ، وہ رات تو سنا جو رات میرے مدنی سرکار کو سنا. کوئی سمجھ میں آئی؟ کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دی، کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دی. چپ کر مہر علی اتھے جالے بولن دی، اتھے جالے بولن دی. بات دل کو لگتی ہے کہ جن علوم کی وجہ سے مولوی کہلاتے ہیں، اس علوم کو مصطفیٰ کی تعریف پر خرچ کیا جائے یا مصطفیٰ کی کامختاری ثابت کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. کتا بھی بولا ہوتا ہے تو مالک کو پہچانتا ہے. کتا بھی چیتا تھی پوے نا، وہ بھی مالک کو نہیں بنے گا. کیا میں آگے کچھ نہیں کہتا، میں آگے کچھ نہیں کہتا. لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں کسی ملا کی خاطر اپنے مصطفیٰ سے دوری اختیار نہ کرو، ذلیل ہو جاؤ گے. ایک بات پتے کی بتاؤں آپ کو، پتے کی بات. رات غالباً میں نے مرید غوث کے گھر میں بھی وہ بات سنائی. حشر کا جب میدان ہوگا نا، حشر کا، جن کے دل کے اندر اب بھی کوئی شک ہے تو سن لو. حشر کا میدان جب لگے گا ہر چیز مٹ جائے گی، قبروں سے پھر سے انسان نکل آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے آج تو نفسن کی بات ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میرے پاس شفاعت کا پہلا حق نہیں ہے. پھر اس طرح 1,24,000 پیغمبروں کے پاس تمام تر امتیں جمع ہو کر آئیں گی جو قیامت تک بڑھتی رہے گی. کھربوں کی تعداد میں، لا تعداد میں وہ قافلے انبیاء کی قیادت میں آئیں گے. کہاں آئیں گے پتہ ہے؟ بولے کہاں آئیں گے؟ نکتے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اجلال کے ساتھ موجود ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام تر امتوں کو کہا جاتا لوگوں وہ رب موجود ہے، رب کی بارگاہ میں جاؤ. مجھے مصطفیٰ کے بدعا چہرے کی قسم اس میں رب موجود ہوگا. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام امتوں کو ترغیب دیں گے، آؤ رب کے پاس نہ جاؤ، مصطفیٰ کے پاس جاؤ، مصطفیٰ کے پاس جاؤ. کیا ان سے بہتر توحید کو تم علم ہے؟ توحید کی ابجد کا بھی تمہیں علم نہیں. وہ نبی در مصطفیٰ کی ترغیب دیں گے، محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آ جاؤ. کیا کہو گے؟ اس سے بڑا شرک کوئی ہو سکتا ہے؟ رب موجود ہے، رب کو چھوڑ دیتے مصطفیٰ کے دروازے پر. ارے بابا وہ اتنا بااختیار لجپال پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ ساری ترغیبات محمد مصطفیٰ کی شان بڑھانے کی خاطر میرے رب نے ہی تو عطا کی ہے، کس نے عطا کی ہے؟ لہذا جتنا ہو سکے دل کھول کر مصطفیٰ کی تعریف کرے، دل کھول کر تعریف کرے. اے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ کتنی تعریف کر سکتا ہے؟ کیا تیری حیثیت کیا ہے؟ کتنی تعریف کر سکتا ہے؟ تعریف تو نہ بھی کرے وہ لجپال ہے. تو تعریف اس لیے کرتا ہے کہ جگ میں تیری تعریف ہوگی. کیا تو تعظیم اس لیے مصطفیٰ کی کر کے لوگ تیری عزت کرنا شروع کر دے. مجھے رسول اللہ کی عظمت کی قسم، جس کے سینے میں مصطفیٰ کے لیے تنگی ہے اس کے چہرے کو کوئی جھوکتا بھی نہیں ہے. اس کے چہرے کو دیکھے تو شیطان نظر آتا ہے. جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ کا عشق ہے اس کو دیکھو تو رب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو آخری بات، مصطفیٰ کی شان کی کوئی تھوڑ ہے؟ پورا قرآن ہے، جہاں سے شروع کریں میرے آقا کی شانیں ہی شانیں ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. کیا خطبہ جمعہ دے رہے ہیں؟ تیسری صف میں ایک بندہ کھڑا ہے. آپ نے خطبہ چھوڑ کر اس بندے کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکا کر یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پوری مسجد میں ہزاروں لوگ ہیں، حیران ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث وقت کو کیا ہو گیا ہے؟ منبر سے اتر کر
تیسری صف میں ایک عام سا بندہ ہے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو سر جھکا کر ادب کے ساتھ تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جمعے کے بعد کچھ علماء نے، کچھ لوگوں نے پکڑ لیا شیخ کو، حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو بندہ تھا نا تیسری صف والا، اس کو اونگ آ گئی تھی، اس دوران اس کو مدنی سرکار کا دیدار ہو رہا تھا۔ ارے اس کو مدنی کا دیدار ہو اور عبد القادر جیلانی تقریر کو جاری رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے لیے تھوڑی تعظیماً کھڑا ہوا تھا، وہ جس کو دیکھ رہا تھا میں تو اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا تھا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ کا ٹائم خاصا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ لوگوں یہ جو باتیں آپ کو کی ہیں نا، یہ یہاں تک ہم تک جو پہنچی ہے، یہ میرے مربی کا کمال ہے جو در مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے دیکھا ہوگا ملاؤں کی ان سے نہیں بنتی، جو اللہ والا ہوتا ہے ملا کی اس سے کبھی بھی نہیں بنتی۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کار دے، شیخ نہ جانے نجار دے۔ ارے نجار کے قریب ہوتا ہے، مولوی کی دنیا اور ہے، مجاہد کی دنیا اور ہے، شیخ کی دنیا اور ہے۔ اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، کہ فی سبیل اللہ جہاں فساد ہوگا وہاں اس کے پیچھے ایک مولوی کا کردار ہوگا۔ ارے صوفی بن جاؤ۔ اگر اس دور میں کسی تحریک کے اندر صوفی کا رنگ ہے، کسی تحریک کے اندر عبد القادر جیلانی کی چادر کا سایہ ہے، کسی تحریک کے اوپر معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ ہے، کسی تحریک کے اوپر اگر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا سایہ ہے، اگر کسی تحریک کے اوپر حضور داتا گنج بخش کا سایہ ہے، حضرت گنج بخش مسعود رحمت اللہ علیہ کا سایہ ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کی توجہات ہے، وہ تحریک منہاج القرآن ہے اور وہ شیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ لوگوں دائیں بائیں کی خاک مت چھانو، آ جاؤ، بہت کچھ تم نے دیکھ لیا، آؤ اس یار کے سنگ لگ جاؤ۔ میں رات بھی کہہ رہا تھا مدنی دے قدموں میں آج پھر دیکھ تینوں رنگ لگ جان گے، اور دیکھیں کیوں نہیں رنگ لگیں گے۔ ایک وعدہ آج کی اس نشست میں مجھ سے کریں، چونکہ میں مولوی نہیں ہوں، پیشہ ور بھی نہیں ہوں، کیا میرا صلہ یہی ہوگا، ایک وعدہ دل سے کریں گے، کیا دل سے کریں گے کہ محمد مصطفیٰ کے لیے سینہ اپنا اتنا کھلا رکھیں گے، کیا کہہ دیں ایسے ہاتھ کھڑے کر دیں آقا کے لیے سینے اتنے کھلے رکھیں گے، حضور کی شان میں تھوڑی سی کمی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میرے رب دیکھ تو صحیح 14 صدیاں بیت گئی ہیں، راجن پور کے اس گھر میں آج تیرے مصطفیٰ کو ماننے والے یہ عہد کرتے ہیں سونے کے لیے ہمارے سینے کھلے ہیں، نبی کے لیے ہمارے سینے کھلے ہیں۔ اس لیے تو منہاج القرآن نے سلوگن دیا ہے آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں۔ کیا جہاں جہاں بھی میلاد کی محفل ہوتی ہے 12,000 محافل میلاد پاک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر اس مہینے ہونی ہے، کتنی؟ 12,000، اور 12,000 محافل میلاد پاک پر عنوان یہی ہوگا آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں۔ سونا ہم پھر عہد کرتے ہیں لجپال سرکار ہم میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم عزم کرتے ہیں تیرا نام آئے گا دکان بند کر دیں گے، تیری تعریف ہوگی کاروبار چھوڑ دیں گے، بیمار ہوں گے بستر سے کھڑے ہو جائیں گے، لجپال تیرے دروازے پر آ جائیں گے، تیری لجپالی ہوگی تو بیڑے کام بھی بن جائیں گے۔ یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے۔ دوستان گرامی اپنی ذات کو منہاج القرآن کے اندر ڈھال دو۔ مجھے گنبد خضرا والی سرکار کی قسم عصر حاضر میں عقائد کی اصلاح اور مصطفیٰ کے دروازے تک لے جانے والی اس سے عظمت والی تحریک آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ نہیں دیکھا آپ نے مینار پاکستان پر 4.5 لاکھ افراد سردی میں بارش میں 4 گھنٹے بارش ہو رہی ہے مگر وہاں سے کوئی بچہ نہ اٹھا، کوئی خاتون نہ اٹھی، 1.25 لاکھ خواتین تھیں۔ جب ان کو کہا گیا کہ یہی دعا کر لیتے ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام کو کہا جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں ٹی وی سکرین پر کہتے ہیں دعا کر لیتے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں سونا
4 بجے تک جو میرے مصطفیٰ کی پیدائش کا لمحہ ہے وہاں تک چاہے بارش آ جائے یا گولیاں آ جائیں مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں اور دنیا اسلام کی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ اس انداز سے نہیں ہوا. بتانا چاہتا ہوں لوگوں دنیا اسلام میں سب سے بڑی محفل میلاد کی سعادت کی شیخ الاسلام کو حاصل ہے کہ مینار پاکستان کے سائے تلے کبھی 4 لاکھ افراد ہیں کبھی 5 لاکھ افراد ہیں. ذرا تصور کر لیں جب لاکھوں لوگ اس وقت اس لمحے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مجھے پتہ ہے اللہ کے فرشتے جھوم نہیں رہے ہوں گے باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا ہے. بتانا چاہتا ہوں اس ملک کو لوٹنے والوں نے تو اس ملک کی تہذیب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اگر یہ ملک قائم ہے تو حضور کے درود کے صدقے وعدہ کرو گے کہ حضور کے لیے تنگی سوچوں میں نہیں آئے گی. کیا کوئی اگر مولوی تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے اور کوئی جواب ہو یا نہ ہو کہہ دو بدبخت میرے آقا کے دروازے سے مجھے نہ اٹھا دو. کیا باقی ہر بات سنوں گا مصطفیٰ کی کالی کملی کے سائے سے مجھے نہ ہٹا. یہ سایہ ہٹ گیا تو پھر میرے پاس بچے گا کیا. مجھے تو تیرے حشر کا بھی پتہ نہیں ہے تو پتہ نہیں کس کھاتے میں ہوگا. تو مجھے کیا بچائے گا. جس نے مجھے میری شفاعت کرنی ہے وہ تو میرا کملی والا ہے وہ تو میرا کملی والا ہے. آخری بات کہوں میرے آقا نے فرمایا یہ جو حسنین ہے نا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا. اگر بوڑھا بھی ہوگا اس کو جوان بنا کر بھیج دیا جائے گا. گویا کہ تمام تر تحقیقات کی انہیں جنت میں جانا ہے پہلے حسنین سے عمل لے کر ان سے پوچھ کر ان کی مرضی لے کر دروازے کے اندر داخل ہوں گے. سردار چاہے گا تو جنت میں داخل ہوگا وگرنہ کہتا ہوں حضور کی آج سے بھی تنگی نہ کیا کرو. کیا حضور کی آج سے بھی تنگی نہ کیا کرو. پتے کی بات آپ کو بتاؤں مصطفیٰ کا مکھڑا تک تک کر عمر فاروق بنا. مصطفیٰ کے جوتے جوڑے سیدھے کر کر کے ابو بکر بنا. میرے آقا کے لعاب کو چاٹ کر عثمان غنی بنا. میرے آقا کی گود میں تربیت پا کر مولا کائنات بنا. وہ حسین جس کو شب و روز میرے مصطفیٰ اپنے لعاب کھانا چبا چبا کر جن کے منہ میں ڈالا کرتے تھے اس کے مرتبے کو کوئی مل سکتا ہے. کوئی مل سکتا ہے. ایک صحابی ہے اس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کا لمحاتی انداز میں دیدار کیا اور کلمہ پڑھ لیا لجبال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد ساری زندگی اس کو ملاقات کا موقع نہیں ملا. کل کائنات کے غوث جمع کر لے اس صحابی کے اس دیدار کے برابر مقام بھی حاصل کر اس لیے کہ اس نے لجبال کو تک لیا تھا. ایک جلوس میں شامل تھا وہاں میری گفتگو تھی. ایک گاڑی کو پر چڑھ کر میں نے 15-20 منٹ کی گفتگو کی. وہاں ایک آدمی تھا فقیر صفت وہ چکرا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. وہ فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھ گیا. رات کو پتہ چلا کہ اس لمحے جب اس کی آنکھوں میں اندھیرا آیا تھا آنکھ کھولتا ہے تو مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. کملی والے سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے. یہ تو میں مظفر گڑھ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگوں اگر کوئی کنسنٹریشن کے ساتھ عشق کے ساتھ میرے آقا کے ساتھ تعلق رکھے تو آپ کا لجپالی وہاں بھی فرما دیتے ہیں. لجپالی فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. رات میں نے ایک نعت سنائی تھی جہاں کسی نے کہا کہ وہ سنا دے 2 شعر وہ سنا دے.